السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ وقال فی حدیث آخر: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بھائی کی طرف سے یہ سوال آیا ہے۔ پہلے بھی یہ سوال کئی دفعہ کیا جا چکا ہے، تو اس لیے مناسب سمجھا ہے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 6 کلمے یاد کروائے جاتے ہیں اور ان کی فضیلت بتائی جاتی ہے، تو آیا یہ کلمے قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں؟ اور ان کی جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے، کیا وہ ثابت ہے؟ اس سلسلے میں جو پہلے سوال کئی دفعہ ہمارے پاس آیا وہ یہی ہوتا تھا کہ آیا یہ کلمے ثابت ہیں، ان کی کوئی فضیلت ہے، اگر یاد نہ کریں تو کوئی گناہ ہے۔ ابھی جو سوال آیا تو سن کر حیرانگی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ سوال یہ تھا کہ یہ 6 کلمے جو ہیں قرآن حدیث میں ثابت ہیں کہ نہیں، اور سوال کرنے والے نے کہا کہ ہمارے ہاں کسی مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس نے یہ کلمے یاد نہ کیے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے، 100 کہ جس نے یہ کلمات یا 6 کلمے یاد نہ کیے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایسی کوئی بات قرآن اور حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ آیا یہ کلمے ثابت ہیں، 6 کلمے ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور ان کا وجود قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کلمہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ہم اسی کلمے کے اوپر تاکید پیدا کرنے کے لیے گواہی کے طور پر ہم ہیں تو پھر لفظ اشہد داخل کر دیا جاتا ہے، اور ثابت ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک ہی کلمہ ہے، اور اس پر پہلے بہت زیادہ خلاصہ یہ ہے اس کلمے کا، یہ عقیدہ ہو، ایمان ہو، اس پہ پورا یقین پختہ ہو، عمل کی بھی کوشش پوری ہو کہ حکم اللہ کا چلے گا، عبادت اللہ کی ہوگی، اور طریقہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ تو یہ ایک ہی کلمہ ہے۔ جب اس پہ گواہی ذکر کی جاتی ہے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ہمارے یہاں پہلا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا کلمہ یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر تیسرا کلمہ یہ ہے، تو کلمہ ایک ہی ہے۔ تو کے طور پر پہلا اور دوسرا یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ تیسرا جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک حدیث میں اس طرح ذکر ہے کہ ایک بوڑھا جو ضعیف العمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو میں قرآن یاد نہیں رکھ سکتا، کوئی مجھے ہلکا سا عمل بتا دیں کہ میں وہ پڑھتا رہوں، وہ کرتا رہوں، تو وہ میرے لیے یعنی فائدہ مند ہو، نجات کا ذریعہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ 5 چیزیں بتائیں کہ تم یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔
اس نے یہ 5 چیزیں باقاعدہ اپنی انگلیوں پر یاد کی کہ اس طرح ایک انگلی اس نے بند کی، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اللہ کے لیے ہے، یعنی اس میں تو اللہ کی تعریف ہے، تو میرے لیے بھی بتائیے. تو آپ نے پھر الگ سے 5 چیزیں بتائیں، وہ اس حدیث کا اگلا حصہ ہے. تو یہ پہلا ذکر کر کے یہ کہا گیا کہ یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ تقسیم اپنی طرف سے کی گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو آگے 5 چیزیں کہا تیرے لیے یہ ہیں کہ تو یہ کہا کر کہ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. بعض میں کچھ الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، تو یہ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بطور ذکر سکھلائے تھے یہ تیسری کلمات جو ہیں 5. اور جو چوتھا کلمہ ذکر کیا گیا ہے ہمارے ہاں، اس کے کچھ الفاظ جو ہیں وہ اگر اس خلاف اور زیادتی نہ ہو تو وہ بھی یعنی بعض حدیث میں بطور ذکر ملتا ہے. اور 5واں اور 6ٹھا کلمہ جو ہے اس کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے. بعض بھائیوں سے جب بات ہوتی ہے یا اس طرح کوئی جواب دیا جاتا ہے، پھر میسج آتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ قرآن حدیث سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن علماء نے یہ بنائے ہیں، علماء نے یہ ترتیب بنائی ہے، انہوں نے یہ کلمات بنائے ہیں اور ان میں عقائد کا اظہار ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو بات یہ ہے، کئی دفعہ یہ عرض کی گئی ہے کہ پوری دنیا مل کر، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے فقہاء، مجتہدین، محدثین، علماء مل کر کوئی الفاظ بنائیں، وہ ان الفاظ کو نہیں پہنچ سکتے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی یہ آخری حدیث ہے، بخاری شریف میں کئی جگہ پہ موجود ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. کہیں ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اگر یہ 6 ترتیب دینے ہی تھے تو 2 یہ داخل کر دیا جاتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو کہا کہ یہ یعنی بہت اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو میزان میں بھاری کرتا ہے اور اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پہ بھی ہلکے ہیں. تو ایک بھائی کی ویڈیو سینڈ کی گئی، وہ کہہ رہے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ کہ جی یہ 6 کے 6 کلمے حدیث شریف میں ثابت ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کلمہ ایک ہی ہے. اور اگر اس انداز سے بھی جواب دیا جائے تو پھر پہلے جو 3 بنائے گئے ہیں وہ تو ثابت ہیں، لیکن چوتھا جو ہے اس کے بعض الفاظ اس میں زائد ہیں، وہ حدیث میں نہیں ہے. اور 5واں اور 6ٹھا وہ میرے ناقص علم کے مطابق کہیں ثابت نہیں ہے. تو بہرحال کسی نے کہا، ایک بھائی کہتے ہیں جی یہ کلمات ہی ہے نا، کلمات جملے کو کہتے ہیں، تو یہ جملے ہیں. تو بھائی اس طرح اگر کلمے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کلمات سکھلائے ہیں، بہت سارے اذکار سکھلائے ہیں، بہت سارے وظائف سکھلائے ہیں. ان کا اہتمام کیا جائے، ان کو یاد کروایا جائے، نہ کہ اپنی طرف سے بعض الفاظ یا بعض کلمے یا بعض ذکر اپنی طرف سے بنا کر سکھلائے جائیں. اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو مسنون چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ سکھلائی جائیں. تو بہرحال یہ کلمہ ایک ہی ہے، اور یہ 5واں اور 6ٹھا جو بنایا گیا اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے. بقیہ جو ہیں 2 یعنی تیسرا اور چوتھا وہ بطور ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. چوتھے کے الفاظ کچھ نہیں ملتے جو زائد ہیں اس میں، لیکن اوورحال وہ موجود ہے. تو یہ بطور ذکر ہوئے ہیں، باقی کلمہ ایک ہی ہے. اس پہ جب گواہی ڈالی جاتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ ان کلمات کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اسلام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔